پی ایس ایل میں سیالکوٹ اور حیدرآباد کی ٹیموں کی انٹری۔ پی ایس ایل میں تاریخ رقم 8ویں ٹیم سیالکوٹ ریکارڈ 185 کروڑ اور 7ویں ٹیم حیدرآباد 175 کروڑ میں فروخت ہوئی۔ اوزی ڈیولپرز نے سیالکوٹ اور ایف کے ایس نے حیدرآباد کو خریدا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آکشن کے مرحلے کی کامیابی پر پی سی بی کو مبارکباد۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل میں سیالکوٹ اور حیدرآباد کی ٹیموں کی انٹری۔ پی ایس ایل میں تاریخ رقم 8ویں ٹیم سیالکوٹ ریکارڈ 185 کروڑ اور 7ویں ٹیم حیدرآباد 175 کروڑ میں فروخت۔ پی ایس ایل کی دو نئی ٹیموں کے لیے نیلامی کی رنگا رنگ تقریب۔ 1.1 بلین پاکستانی روپیز۔ 7ویں ٹیم کے لیے بولی کی بنیادی رقم 1 ارب 10 کروڑ روپے رکھی گئی۔ پہلے راؤنڈ میں ایف کے ایس نے 1 ارب 75 کروڑ کی سب سے بڑی بولی لگا کر پی ایس ایل کی 7ویں ٹیم خرید لی۔ ایف کے ایس نے حیدرآباد کی ٹیم کا چناؤ کیا۔ فرینچائز کے مالک کی بولی جیتنے پر خوشی دیدنی تھی۔ اسپورٹس کی دیکھ بھال اچھی اسی وقت ہوتی ہے کہ جب آپ نا یہ بزنس ماڈل اور اس طرح کی چیزوں کو ذہن سے باہر نکالیں۔ سو آئی ایم مچ مور انٹو ایکچوئل اسپورٹ اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ باقی چیزیں گیون ہی ہیں۔ دوسرے راؤنڈ میں 8ویں ٹیم کی نیلامی کے لیے 1 ارب 70 کروڑ روپے سے بولی کا آغاز کیا گیا۔ او زی گروپ ڈیولپرز 1 ارب 85 کروڑ روپے میں سیالکوٹ کی ٹیم کا مالک بن گیا۔ ٹیم مالک نے امید ظاہر کی ہے کہ وہ پی ایس ایل 11 کا ٹائٹل اپنے نام کریں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے نئے مالکان کو مبارکباد دی اور اگلے سال ملتان سلطانز کی نیلامی کا بھی اشارہ دیا۔ پی ایس ایل کی 7ویں اور 8ویں ٹیم 10 سالہ معاہدے کے تحت نیلام کی گئیں۔ 175 اور 185 کروڑ روپے 1 سال کی فیس ہے۔ دونوں ٹیمیں آئندہ 10 سال تک سالانہ فیس دیں گی۔ ساتھی رپورٹر وقاص احمد کے ہمراہ ذوالفقار بیگ، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ چیئرمین پی سی بی کی ٹیمیں خریدنے والے فرنچائز مالکان کو مبارکباد۔ کہا نیلامی سے پی سی بی کو 36 ارب روپے ملیں گے۔ رقم سپورٹس پر خرچ ہوگی۔ کامیاب بیڈرز میں ایک کمپنی امریکہ اور دوسری آسٹریلیا سے ہے۔ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا تنقید کرنے والوں کو جواب نہیں دیتا نہ دوں گا۔ رائزنگ ایشیا کپ جیتنے والے پاکستان شاہینز کے لیے 9 کروڑ روپے کا انعام۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے جیتنے والی ٹیم کو انعامی رقم دی۔ ہانگ کانگ سکسز جیتنے والی ٹیم کو 1 کروڑ 85 لاکھ روپے انعام دیا گیا۔ پاکستان کا امن تباہ کرنے والوں کو سب سے بڑا جواب مئی میں ملا۔ بلوچستان اور کے پی میں دہشت گردی کے پیچھے خارجی ہاتھ ہے۔ وزیر اعظم کا دورہ کوئٹہ۔ گوادر وزیر اعلیٰ صوبائی وزراء اور سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقات کی۔ شہباز شریف نے جہاں ایک بار پھر بھارت کو عبرتناک شکست یاد دلائی، وہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ اس دہشت گردی میں جو ہاتھ کار فرما ہیں وہ خارجی ہاتھ جو ہمسایہ ممالک کی طرف سے ہیں، جو اس دہشت گردی کو ہوا دینے کے لیے نہ صرف ٹریننگ مہیا کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اسلحہ دیتے ہیں، اور اس طریقے سے پاکستان کا امن تباہ کرنے کے لیے ان کے ناپاک عزائم جو پاکستان کے خلاف ہیں، اس کا سب سے بڑا جواب ان کو 6 مئی اور 10 مئی پچھلے سال ملا، جب ہندوستان کی فوج کو ہماری پاکستان کی بہادر فوج نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دلیرانہ ان کی لیڈرشپ میں وہ زناٹے دار تھپڑ مارا کہ عمر بھر وہ یاد رکھے گا انشاءاللہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی شاہراہ N25 کا افتتاح کر دیا۔ دانش اسکولوں کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ سیلاب زدگان میں حکومت کے تعمیر شدہ گھروں کے سرٹیفکیٹس اور چیکس تقسیم کیے۔ 2 اسکول فلفور ہم چاغی اور واشو میں ہم انشاءاللہ وہاں پر بھی اس کا آغاز کریں گے۔ یہ آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے بالکل کہ آپ کے بچے اعلیٰ تعلیم لیپ ٹاپس کے ہاتھ میں ہوں۔ کچی کینال ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے، اور کچی کینال کا بننا بلوچستان کی زرعی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو مل بیٹھ کر مشترکہ لاہ عمل اختیار کرنا ہوگا۔ خالد محمود، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ قومی سلامتی کو خطرات کے حوالے سے زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ پاک فوج ہر قسم کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہے۔ آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی لاہور گیریزن کے دورے کے دوران گفتگو۔ کہا خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا تحفظ پاک فوج کا اولین مشن ہے۔ مستقبل کی جنگ میں جدت اور لچک ناگزیر ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں، تربیتی معیارات پر بریفنگ۔ فیلڈ مارشل نے خصوصی فیلڈ ٹریننگ مشق کا مشاہدہ کیا۔ قومی سلامتی کو خطرات کے حوالے سے زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔
تکبیر پاکستان यकम जनवरी से फी यूनिट बिजली 1 रुपये 79 पैसे महंगी। बिजली के फिर 33 रुपये 38 पैसे मुकर्रर। नेपरा ने डिस्कोस की दरखास्त पर फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया, इतलाक मंजूरी के बाद होगा। दूसरी जानिब महाना फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में बिजली 93 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई है। कमी नवंबर में इस्तेमाल शुदा यूनिट्स में की गई है। अपडेट करें, यकम जनवरी से फी यूनिट बिजली 1 रुपये 79 पैसे महंगी। बिजली के फी निर्ख 33 रुपये 38 पैसे मुकर्रर। बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत भेजने से साफ इनकार। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों को भारत ना भेजने पर डट गया। BCB ने ICC को वर्ल्ड कप के मामले पर जवाबी खत लिख दिया। कहा, हमारे लिए खिलाड़ियों का तहफ़्फ़ुज़ सबसे ज़रूरी है। हमारे तमाम मैचेस भारत की जगह श्रीलंका में करवाए जाएं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की नवाज शरीफ को मिलकर चलने की दावत। महमूद खान अचकज़ई ने बानी PTI की रिहाइशगाह ज़मान पार्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, नवाज शरीफ आ जाएं, मिलकर दोबारा वोट को इज्जत दो के नारे को तक़वियत दें। जुल्म मिटाने निकले हैं नवाज शरीफ, आओ हमारे साथ चलो। लाहौर से, लाहौरियों से और मोहतरम नवाज शरीफ से, उसके खानवादे से, उस पुराने स्लोगन के लिए आए हैं। आए, गलतियाँ होती हैं लोगों से। मेरे दोस्त यहाँ आ रहे थे, लाखों लोग इमरान खान से गुण गाते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनकी तंजीम का ये हाल है कि 20 आदमी एक साथ नहीं चल सकते। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि KP हुकूमत ने दहशतगर्दी की हर शक्ल की मज़म्मत की है। KP हुकूमत ताउन नहीं कर रही, हकीकत के बरक्स है। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू कर रहे थे। एक नासूर है, इसको हर हाल में जड़ से उखाड़ना एक कौमी फरीजा है। हमेशा से हमारा मौक़िफ़ रहा है कि दहशतगर्दी की सियासत ना हो, बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयानिया और मौक़िफ़ बयानिया की ज़रूरत है। हमने हमेशा कहा है कि नेशनल एक्शन प्लान के 14 नुकात पे, जिस पे सारे हुकूमतें भी मुतफ़िक़ है, जिस पे सारी पार्टीज भी मुतफ़िक़ है, उस पे अमल दरामद कराएं। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का कहना है, PTI मुज़ाकरात के मामले पर तकसीम का शिकार है। PTI ने अपनी पॉलिटिकल पावर ऑफ अटर्नी महमूद अचकज़ई को दे रखी है। PTI अपनी सफ़ों में कन्फ्यूजन दूर करे। खुल के डायलॉग की सपोर्ट की बात की है और मुज़ाकरात करने की बात की है, और हम बहैसियत एक सियासी जमात के और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के हम समझते हैं कि किसी भी मामले का हल जो है वो मुज़ाकरात के बगैर मुमकिन नहीं है। मुज़ाकरात सियासत का दूसरा नाम है। लेकिन मैं जो नेशनल डायलॉग कमेटी है, मैं उनकी इस कोशिशों को आप ये कहें कि अप्रिशिएट करते हुए मैं उनसे ये कहूँगा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये मैंडेट हासिल करें कि आप उनकी तरफ से नुमाइंदगी करेंगे डायलॉग की, और जब आपको ये मैंडेट हासिल होगा तो इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट बिल्कुल तैयार है, हम आपसे बात करेंगे और हर मौजू पे बात करेंगे। रियासत किसी फितने को पनपने नहीं देगी। हर जालिम और माफिया के लिए पंजाब की जमीन तंग कर दी गई। फितना किसी भी शक्ल में आए कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। कई लोग मजहब के नाम पर एक फितना उसको फरोग दिया, एहतजाज के नाम पे उन्होंने रियासत को यरगमाल बनाया। पुलिस के नौजवान, कानून नाफिज करने वाले इदारों के नौजवान, रेंजर्स के नौजवान को उन्होंने शहीद किया, बेगुनाह उनका खून बहाया। जालिम चाहे किसी भी जिन्स से हो, किसी भी रंगो नस्ल से हो, रियासत को उसको कटहरे में ला के खड़ा करना और मजलूमीन को इंसाफ दिलाना रियासत की जिम्मेदारी है, जो रियासत पूरी कुव्वत के साथ करेगी इंशाअल्लाह। दीन की इससे बड़ी खयानत कोई नहीं है कि कोई दीन का नाम इस्तेमाल करे और फितने को फरोग। पंजाब की सरजमीन कम से कम हर फितने के लिए, हर जालिम के लिए, हर माफिया के लिए इंशाअल्लाह ताला तंग कर दी गई है। इस्लामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाके मेहराबादी में गड्ढे में गिरकर 3 साला बच्चा जाँ बहक। ज़िले इंतज़ामिया का कहना है वाक़या कब्जे की जगह पर बनाई गई आबादी में पेश आया। प्लॉट में खुदाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अफसोसनाक वाक़या इस्लामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाके में पेश आया। पाकिस्तान से ईरान की बंदरगाह चाबहार तक मुसाफिरों और ज़ायरीन के लिए फेरी सर्विस का आगाज रवां माह होगा। तफसील बता रहे हैं काशिफ हुसैन।
ایران اور عراق جانے والے زائرین کے لیے اچھی خبر سامنے آ گئی۔ کراچی پورٹ پر فیری ٹرمینل کے افتتاحی تقریب سجائی گئی۔ خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر بحری امور جنید اجمل چودھری کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی خواہش پر بلو اکانومی کو محفوظ کریں۔ اس نیلے پانی میں پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ فیری سروس ایک نہیں بہت ساری سروسز یہاں سے ہوں گی، اور جس طرح چیئرمین کے پی ٹی نے بھی کہا کہ ایک محفوظ سفر کا آغاز ہوگا۔ چیئرمین کراچی پورٹ ٹرسٹ ریل ایڈمرل ریٹائرڈ شاہد احمد نے فیری سروس کے کراچی پورٹ سے آغاز کو خوشائن قرار دیا، جبکہ نجی کمپنی کے سی ای او عمر بخاری کے مطابق ابتدائی مرحلے میں فیری میں 240 مسافروں کی گنجائش ہے۔ فیری سروس کا کراچی پورٹ سے آغاز ایک سنگ میل منصوبہ ہے، جس کے تحت مختلف مقامات کے لیے لائسنس شدہ آپریٹرز فیری سروس متعارف کرائیں گے۔ ہم اپنی ایفیشنسی کے ساتھ اس کو رن کرنے کی کوشش کریں گے۔ اٹ ول بی فار ریٹرن فیئر اٹ ول بی سم ویئر اراؤنڈ 50,000 روپیز، ٹھیک ہے جی، کراچی ٹو چابہار۔ چیئرمین کمیٹی کے مطابق تجارت کے فروغ کے لیے پورٹ چارجز میں کمی کی گئی، 15,000 ایکڑ سے زائد زمین واگزار کرائی گئی۔ کاشف حسین، ایکسپریس نیوز، کراچی۔ نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز۔